بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ آج ہم بات کریں گے 7 ہیون اینڈ 7 ارتھ اکارڈنگ ٹو دا قرآن۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہی اللہ ہے جس نے سب چیزیں پیدا کیں اور پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور اس کو ٹھیک 7 آسمان بنایا اور وہ ہر چیز سے خبردار ہے۔ اس آیت مبارکہ سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ہم اپنی آنکھ سے جو آسمان دیکھتے ہیں وہ ایک نہیں ہے، بلکہ اس سے ملتے جلتے 7 آسمان اور بھی ہیں اور کائنات بھی موجود ہیں جو ہماری نظروں اور سوچ سے بہت دور ہیں۔ اسی طرح 7 زمینوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ جہاں تک 7 آسمانوں کا ذکر ہے تو قرآن مجید میں 250 بار مختلف مقامات پر اس بات کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 44 کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 7 آسمان اور زمین کے اندر جو کچھ بھی موجود ہے وہ سب خدا کی حمد و ثنا اور تسبیح بیان کرتے ہیں اور تم اس کی تسبیح کو نہیں سمجھتے، بے شک وہ بردبار اور غفار ہے۔ اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ خالق کائنات نے ایک نہیں 7 کائناتیں بنائی ہیں اور انہی کائناتوں میں زمین کی طرح کی کئی زمینیں بھی موجود ہیں۔ جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر آنے سے پہلے زمین پر جنات آباد تھے، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر معراج اس بات کی واضح دلیل ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جنتی سواری براق پر سفر کرتے ہوئے جبرائیل علیہ السلام کے ہمراہ تمام آسمانی راستوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پار کیا، جس میں 7 آسمان بھی شامل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے آسمان پر پہنچے جس کا نام رقیہ تھا اور یہ دودھ سے بھی زیادہ سفید ہے۔ یہاں پر آپ نے حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کی۔ پھر دوسرے آسمان پر جس کا نام معون ہے اور یہ ایسے لوہے کا بنا ہے جس سے روشنی کی شعاعیں پھوٹتی ہیں، یہاں پر آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ سے ملاقات کی۔ پھر تیسرے آسمان پر پہنچے جس کا نام ملکوت ہے اور یہ تانبے کا بنا ہے، یہاں پر آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی۔ پھر چوتھے آسمان پر جس کا نام زورا ہے اور یہ سفید چاندی سے بنا ہے، یہاں پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات کی۔ پھر پانچویں آسمان پر جس کا نام مازینہ ہے، یہ سرخ سونے کا بنا ہے، یہاں پر حضرت ہارون علیہ السلام سے آپ نے ملاقات کی۔ اور پھر چھٹے آسمان پر پہنچے جس کا نام خالصہ ہے اور یہ چمکدار موتیوں کا بنا ہوا ہے، یہاں پر آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی۔ ساتویں آسمان پر جس کا نام لابیہ ہے، یہ سرخ یاقوت سے بنا ہے، یہاں پر آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی اور اسی جگہ پر بیت المعمور بھی موجود ہے۔ بیت المعمور فرشتوں کے لیے وہ کعبہ ہے جیسے زمین پر خانہ کعبہ مسلمانوں کے لیے ہے، اور فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں اور 70,000 فرشتے ایک بار اس کا طواف کرتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک بار اس کا طواف کر لے دوبارہ زندگی بھر اس کی باری نہیں آتی۔ 7 آسمانوں کے اوپر جنت اور جہنم موجود ہے اور جنت کا ہر درجہ ایک سیارے کی طرح موجود ہے۔ اسی طرح جہنم کے بھی 7 درجے ہیں، یعنی 7 سیارے اس کے اوپر ہیں۔ اس کے اوپر سدرۃ المنتہا بیری کے درخت تک موجود ہیں جو کہ ہر مخلوق کی حد ہے۔ اس سے اوپر اگر کوئی مخلوق بڑھنا بھی چاہے تو وہ جل کر خاک ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج پر اس سے بھی آگے تشریف لے گئے اور جبرائیل علیہ السلام سدرۃ المنتہا تک رہ گئے۔ سدرۃ المنتہا کے عین اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عرش موجود ہے جو کہ زمین اور آسمان اور اس پوری کائنات کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ قیامت کے روز ہر زندہ چیز کو فنا ہونا ہے، اس لیے جنت اور جہنم کو 7 آسمانوں سے الگ بنایا گیا ہے کیونکہ قیامت کے بعد بھی وہ قائم رہیں گی۔ قرآن کریم کی جن آیاتوں میں آسمان کے 7 زمینوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے، اس سے مراد زمین کی تہہ میں موجود کوئی لیئرز نہیں ہیں، بلکہ آسمان میں زمین جتنی اور زمینیں بھی موجود ہیں۔ ان آیات کا حوالہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر بھی زندگی کے آثار ہو سکتے ہیں، کوئی زندگی موجود ہو سکتی ہے۔ اس کی مثال دینے کی وجہ یہ ہے کہ زمین زندگی کی علامت ہے اور انسان بھی صرف اسی کے بارے میں جانتا ہے۔
جب انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اس کی روح کو ہر ایک آسمان سے گزر کر عالم ارواح میں لے جایا جاتا ہے، جہاں پر قیامت تک آنے والی روحیں انتظار کرتی ہیں۔ ہر ایک آسمانی دروازے پر نگہبان فرشتے اس روح کا حسب نسب پوچھتے ہیں، پھر اس کو دروازے سے گزرنے دیتے ہیں۔ جیسا کہ معراج کے موقع پر جبرائیل علیہ السلام نے ہر آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف کروایا اور آپ کو جان کر فرشتوں نے آپ کو خوش آمدید کہا اور دروازے کھول دیے۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ پہلے آسمان کے بعد دوسرے آسمان اتنا بڑا ہے جیسے صحرا میں کوئی انگوٹھی موجود ہو۔ اسی طرح آپ نے ساتوں آسمان کے بارے میں یہی بیان کیا۔ پھر ان کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عرش موجود ہے جو سائز میں اتنا بڑا ہے کہ ساتوں آسمان اس کے سامنے صحرا میں پڑی ہوئی ایک انگوٹھی کے برابر ہیں۔ اسی بات کو سائنس آج ملٹیپل تھیوری کہہ کر اس طرح سے بیان کرتی ہے کہ ہماری کائنات کی طرح کی اور کائناتیں بھی موجود ہیں جو ایک دوسرے سے الگ الگ ہیں، اور اس پر تمام سائنٹسٹ یقین بھی رکھتے ہیں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی میں انتہائی ترقی کرنے کے باوجود انسان آج تک آسمان کا سرا تک تلاش نہیں کر سکا۔ خود قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو چیلنج کیا ہے کہ انسان آسمان اور زمین کے دائرے سے باہر نہیں نکل سکتا جہاں تک اس کی حد مقرر ہے۔ اس عظیم الشان کائنات کے بارے میں ہر شخص بگ بینگ تھیوری پر یقین رکھتا ہے، جس کے مطابق ہماری کائنات ایک زوردار دھماکے سے پھٹ کر بکھر گئی تھی اور موجودہ کائنات میں گلیکسیز اور سٹار وغیرہ بنے۔ اسی لیے روشنی مسلسل ابھی تک پھیل رہی ہے، اور جب اس دھماکے کی شدت ختم ہو جائے گی تو یہ پھر سے اپنے پوائنٹ پر واپس جانا شروع کر دے گی جہاں سے اس کا آغاز ہوا تھا۔ اس بگ بینگ تھیوری کے بارے میں قرآن مجید آج سے 1400 سال پہلے بیان کرتا ہے، جیسا کہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا کافر نہیں دیکھتے کہ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے، ہم نے ان کو جدا جدا کر دیا اور تمام جاندار چیزیں ہم نے پانی سے بنائیں، پھر یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اس کائنات کے خاتمے کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ جتنی بھی چیزیں زمین میں ہیں سب کچھ خدا نے تمہارے تابع کر رکھی ہیں، اور سمندر میں چلنے والے جہاز اور کشتیاں بھی، اور وہ آسمان کو تھامے رکھتے ہیں کہ وہ زمین پر نہ گرے مگر اس کے حکم سے، بے شک خدا لوگوں پر نہایت شفقت کرنے والا مہربان ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آج سے 1400 سال پہلے اس کائنات کو پیدا کرنے، اس کے خاتمے اور اس کی وسعتوں کو عرب کے صحرا کے اندر، جب کسی بھی قسم کا کوئی فلکیاتی علم موجود ہی نہیں تھا، خدا نے اپنے پیارے پیغمبر کو یہ سب باتیں اتنے واضح انداز میں بیان کی کہ جس کو آج کی سائنس کے دور میں بڑی فخر سے بگ بینگ تھیوری کے نام سے پیش کیا جاتا ہے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اسلام ایک سچا دین ہے اور قرآن ایک سچی کتاب ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔